تیسرا نقطہ مدد و نصرت الہی کا یہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیوں انہیں قلیل کر کے کیوں دکھایا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اگلا نقطہ جو مرض کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی بیان کر لوں اور ساتھ ملا کر چلیں گے۔ جس طرح مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے نا، اسی طرح جب کافر صحابہ کو مسلمانوں کو دیکھتے تو یہ بھی مزید تھوڑے نظر آتے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور فرمایا کہ جب وہ تمہیں دیکھتے تھے کافر تو تم اپنی موجودہ تعداد سے بھی قلیل ان کو نظر آتے تھے۔ ان کو وہ قلیل کر کے دکھائے اور انہیں یہ قلیل کر کے دکھائے۔ اب یہاں ایک اسٹریٹجی آف وار، جنگی حکمت عملی ہو رہی ہے، جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس جنگی حکمت عملی کا خالق اللہ ہے۔ جنگی حکمت عملی کا خالق اللہ۔ تو فرمایا کہ تم جب دیکھتے تھے دشمنوں کو تو وہ تھوڑے نظر آتے تھے، سو تمہارے حوصلے بلند ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ کثیر نظر آتے، زیادہ تعداد میں جتنے تھے، اگر تمہاری آنکھوں کو بھی وہی نظر آتے تو انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، ممکن ہے کئی ڈگمگا جاتے۔ نیا نیا زمانہ ہے، پہلا پہلا معرکہ ہے، اور اللہ کی نصرت کے نظارے ابھی آج پہلا تو دن ہے کہ دکھائے جانے والے، اور آقا کی رحمت کے کرشمے آج پہلا تو دن ہے کہ دکھائے جانے والے۔ پہلے اتنے تجربے نہیں تھے، تو انسانی زندگی میں بشری تقاضوں کے تحت ممکن تھا کہ جب وہ پوری تعداد میں تمہیں نظر آ جاتے تو کئی گھبرا جاتے۔ سو گھبراہٹ سے تمہیں بچا لیا اور تھوڑے کر کے، اپنے سے بھی تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ تم جوان ہو جاؤ، شیر ہو جاؤ، اور کہو کہ مٹھی بھر تو دشمن ہے، بس ایک ہی حملے کی بات ہے، بالکل صفایا کر دیں گے۔ جوان دل ہو کر، شیر دل ہو کر پورے حوصلے کے ساتھ حملہ کرو اور ان کا خاتمہ کرو۔ ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی ہمت اور حوصلہ کو بلند کرنے کے لیے تکلیل کی، ان کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ اب آگے قرآن مجید فرماتا ہے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب وہ کافر تمہیں دیکھتے تھے تو تم بھی تھوڑے نظر آتے تھے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کو تو وہ تھوڑے کر کے دکھائے گئے، اس کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی، مگر یہ تو پہلے ہی تھوڑے تھے، ان کو مزید تھوڑا کر کے دکھانا کافروں کو، اس کی حکمت کیا تھی؟ یہ حکمت عملی، یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کا ایک خاص کرشمہ ہے پہلا، کہ ان کے حوصلے بلند ہو کہ مٹھی بھر دشمن ہے، چلو بھائی بسم اللہ کر کے ایک ہی بار حملہ کرو، سب کا صفایا ہو جائے گا۔ صاف ظاہر ہے فوج اگر تعداد میں کم بھی ہو، مگر اتنے بلند عزم کے ساتھ جب حملہ کرتی ہے تو بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کے قدم اکھڑ جاتے۔ اس معرکے کو جاندار معرکہ بنانے کے لیے دشمن مٹھی بھر کر کے دکھائے، مگر ادھر یہ ہوا کہ ان کو بھی تھوڑے کر کے دکھائے، اور ان کو تھوڑا کر کے اس لیے دکھایا، صحابہ کرام اور لشکر اسلام مٹھی بھر انہیں اس لیے نظر آیا کہ اللہ پاک کے پیش نظر دو مشاہدے تھے۔ ایک تھا کافروں کو کہ تھوڑے کر کے دکھائیں تاکہ آگے بڑھیں اور انہیں پھنسایا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کی کس کس طرح مدد فرماتا ہے، سبحان اللہ، کیسے کیسے مدد فرماتا، بشرطے کہ ایمان مضبوط ہو۔ تو ان کو تھوڑے کر کے دکھایا، اتنے تھوڑے نظر آئے مسلمان کہ کفار بولے، ابو جہل بولا اور لشکر کفر کے بڑے بڑے سپہ سالار بولے بس اتنے کچھ۔ اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ایک چٹکی کی بات ہے، بس اڑا دو، ختم کر دو۔ ان کو تھوڑا جب دیکھا انہوں نے صحابہ کرام کو، تو اس حساب سے اپنی پلاننگ کی۔ اب حکمت عملی سمجھیں، جب بالکل تھوڑے کر کے مسلمان دکھائے گئے انہیں، اس حساب سے انہوں نے منصوبہ بندی کی۔ تو تھوڑے سے ہیں، اسی طریقے سے منصوبہ بندی کریں، اتنی طاقت استعمال کریں کہ ان تھوڑوں کے لیے کافی ہو رہے۔ تو منصوبہ بندی کر کے، تھوڑے دشمنوں کے لیے منصوبہ بندی کر کے، جب کافر یہ حالت تھوڑا دیکھنے کی ابتدائی حالت تھی، جب جنگ بدر شروع ہوئی تو ابتدائی وقت میں جب وہ دیکھتے ابتدان تو مسلمان تھوڑے نظر آتے، انہوں نے منصوبہ بندی کر لی،
پلاننگ کر لی، اسٹریٹجی تیار کر لی جنگ کی، اور یہ دیکھ کر کہ مٹھی پر دشمن ہے مسلمان، حملہ آور ہو گئے۔ جب اجتماعی حملہ کیا اور دو بدو ہو گئے، جب آگے آئے، قرآن کہتا ہے جب سامنے آئے تو یکا یک دیکھا تو خود 1000 تھے، مسلمان 2000 نظر آنے لگے۔ پہلے دیکھا تو 313 سے بھی کم دکھائی دینے لگے، جب تھوڑے نظر آئے تو پل پڑے، منصوبہ بندی کی اس حساب سے اور ڈٹ گئے۔ اور جب منصوبہ بندی کر کے ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو گیا، پہلے تو میٹنگ ہو رہی تھی نا، بھائی اتنے ہیں، تم اس طرح سے محاصرہ کرنا، تم اس طرح سے کرنا اور حملہ کریں گے۔ جب حملہ آور ہو جاتے ہیں تو دوران جنگ رابطہ نہیں رہتا نا، رابطہ کٹ جاتا ہے۔ جب دوران جنگ آگے آ گئے اور باہم رابطہ ختم ہو گیا، اب ہر کوئی تنہا دیکھنے والا، لڑنے والا۔ اب جو شخص کافروں میں سے دیکھتا مسلمانوں کا لشکر کافروں سے بھی 2 گنا نظر آتا۔ اب یہاں ان کے قدم اکھڑ گئے، اب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اب کیا کریں۔ جو شخص بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتا، وہ صحابہ کرام کا لشکر خود کافروں کو بھی ان کے لشکر سے 2 گنا نظر آتا، ہر شخص کی نگاہ میں 2 گنا نظر آتا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال میں آ کر پھنس گئے تو ساری پلاننگ درم برم ہو گئی، سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب نہ منصوبہ بندی کرنے کے قابل، نہ لڑنے کے قابل، نہ ہٹنے کے قابل، قدم اکھڑ گئے، حوصلے ہار گئے، اور صحابہ کرام نے پکڑ کے ان کو ستیہ ناش کر دیا۔ ان جوانوں نے، آقا کے جوانوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ 313 جوان بڑے اور 1000 کے لشکر میں سے ان کے 14 شہید ہوئے، ان کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ یہ بدستور تھوڑے نظر آتے رہے، یہ بدستور تھوڑے نظر آتے رہے، اور وہ جب آگے بڑھ گئے تو ان کو 2 گنا نظر آنے لگے۔ یہ تو تھا نا ان کا دوسرا مشاہدہ۔ پہلا مشاہدہ تھا کہ صحابہ تھوڑے، جب جنگ کی صورتحال میں پھنس گئے تو دیکھا کہ ہم سے بھی 2 گنا ہیں، اب ساری منصوبہ بندیاں تباہ ہو گئی۔ اور اب صحابہ کا بھی دیکھی، انہوں نے دیکھا تھا کہ تھوڑے ہیں، آخر وقت تک تھوڑے ہی دیکھتے رہے، تو جب صحابہ کافروں کو دیکھتے تو تھوڑے نظر آتے، جب مڑ کر اپنے لشکر کو دیکھتے تو 1000 ہاتھ کی تعداد میں نظر آتے۔ حوصلہ بلند ہو جاتا کہ ہمیں کیا پرواہ۔ وہ فرشتے جو اتر آئے تھے، وہ قطار در قطار فوجی، آسمانی فوجی کھڑے، اپنی فوج زیادہ ہو، دشمن کی تھوڑی ہو، نرغے میں ہو، تو پھر ایک ایک فوجی کا حوصلہ 200 سے کیوں نہ بڑھ جائے گا۔ یہ تھا ساری وہ باطنی مدد و نصرت کی پلاننگ جو اللہ پاک نے غزوہ بدر میں فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد یہ تو مدد و نصرت کے 3 صورتیں تھیں۔ اب اس سے آگے چلیے، مدد و نصرت کی اور صورتیں۔ ادھر آقا دعا کر رہے، ادھر آقا دعا کر رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، اور صحیح مسلم باب الامداد بالملائکہ فی غزوۃ بدر، صحیح امام مسلم نے باب یہ قائم کیا ہے، غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا باب۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور ایک عجیب وجدانی کیفیت طاری، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں۔ اس وجدانی کیفیت میں کبھی محبوب کو دعا کرتے یوں نہ دیکھا گیا، اور بے ساختہ وجدانی کیفیت میں دعا کرتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور وجد کا عالم ہے، اور کملی آقا کی کندھوں سے نیچے گر پڑتی۔ اور دعا کیا ہے؟ دعا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالی، تیرا مجھ سے وعدہ تھا کہ تیرے غلاموں کی مدد کروں گا، بس آج وعدہ پورا کر۔ تیرا وعدہ تھا کہ مدد کروں گا، بس آج وعدہ پورا کر۔ اور دوسری دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ، یہ تو ہے اللہ کو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور دوسری دعا میں اپنا لاڈ پیش کرتے ہیں، وہ محبوبیت کی شان میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ، یہ 313 مٹھی بھر صحابی، یہ میری کل پونجی ہے، میں نے اپنی ساری پونجی تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر دی۔ اب اگر یہ مارے گئے اور انہیں کامیابی نہ ہوئی
تو تو بھی سن لے، پھر قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب یہ حضور کے سوا تو اور کوئی نہیں کہہ سکتا نا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ لاڈ کی بات، یہ لاڈ کی بات، یعنی یہ سمجھ لیجئے مقام نبوت ہے۔